نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے سورہ الاعراف کا تعارف پڑھا تھا، اس کی وحی پڑھی تھی، ریولیوشن پڑھی تھی۔ آج کے سبق میں ہم سورہ الاعراف کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 1 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد۔ الف لام میم صاد، یہ سورہ الانعام سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی، البتہ اس میں کچھ آیات جو ہیں وہ مدنی ہیں، اور اس سورہ کا نام اعراف اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں جنت اور دوزخ کے درمیانی مقام اعراف اور اصحاب اعراف کا ذکر آئے گا۔ حروف معتقات سے یہ سبق شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر 2، کتاب انزل الیک فلا یغن فی صدرک حجر منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس کی تبلیغ سے آپ کے دل میں گھٹن نہ ہونی چاہیے۔ کتاب اتارنے سے غرض یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں اور یہ مومنوں کے لیے یاد دہانی کا کام دیں۔ یہاں کتاب سے مراد یہی سورہ اعراف ہے، اور قرآن میں جب کبھی سورہ کے ابتدا میں کتاب کا لفظ آتا ہے تو اس کا معنی وہ صورت ہی ہوتا ہے، گویا قرآن کریم کی ہر سورہ ایک مستقل کتاب ہے جو اپنی ذات میں مکمل ہے، اور قرآن ایسی ہی 114 کتابوں یا سورتوں کا مجموعہ ہے۔ اب جب بھی کوئی سورہ نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سناتے تو کافروں کی طرف سے رد عمل یہ ہوتا تھا کہ کبھی صاف انکار کر دیتے تھے، کبھی مذاق اڑاتے تھے، کبھی اعتراضات شروع کر دیتے تھے، کبھی کسی حصی معجزے کا مطالبہ شروع کر دیتے۔ غرض یہ کہ ان کی طرف سے حوصلہ شکنی ہی ملتی تھی اور دل شکنی کی تمام صورتیں واقع ہو جاتی تھی، مگر حوصلہ افزائی کی کوئی صورت نہیں ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں سخت گھٹن پیدا ہو جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ آپ قرآن لوگوں تک صرف پہنچا دیں، انہیں ڈرائیں۔ کفار سے جو رد و عمل ہو رہا ہے، یا وہ ہدایت قبول کرتے ہیں نہیں کرتے، اس کے لیے آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ خود ان سے نمٹ لے گا۔ البتہ اس قرآن کے سنانے کا ایک فائدہ تو یقینی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے یہ نصیحت بھی ہے اور یاد دہانی بھی، جو ان کے ایمان کو مزید پختہ اور مضبوط بنا دیتی ہے۔ یاد دہانی کا مطلب یہ وہ یاد دہانی ہے جو ہر انسان کے تحت اس کے شعور میں ہوتی ہے، کسی بھی خارجی داعیے سے اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، یعنی اگر کوئی ذکر قرآن پاک کا کرتا ہے تو فوراً یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن اسی دبے ہوئے شعور کو بیدار کرتا ہے اور اس عہد کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ کون سا عہد؟ عہد العصد، جو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں نے اس زندگی سے پہلے کر لیا ہوا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ آیت نمبر 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ لوگو، جو کچھ تمہاری طرف تمہارے پروردگار سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، تھوڑے ہی تم نصیحت مانتے ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مقصد ہے کہ جو قوانین اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کتاب میں بیان کر دیے ہیں، جو قاعدے قوانین، زندگی گزارنے کے اصول، چاہے وہ نظام حکومت ہو، سیاسی نظام ہو، معاشی نظام ہو، شریعت کے مسائل ہوں، ہر طرح کے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں رکھ دیا ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے اس کتاب سے رہنمائی حاصل کریں، مگر افسوس ہے کہ بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو کہ نصیحت قبول کرتے ہیں اور اس کتاب کی اس طرح سے پیروی کرتے ہیں جیسے کہ اس کی پیروی کرنے کا حق ہے۔ آیت نمبر 4،
وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آیا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ آیت نمبر 5 فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ پھر جب ان پر عذاب آ گیا تو اس وقت ان کی پکار یہی تھی کہ بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی اللہ کی گرفت ہمیشہ اس وقت آتی ہے، پچھلی آیت کے ساتھ اگر ہم اسے ریلیٹ کریں، کہ جب انسان اللہ کی تنبیہات سے بے نیاز ہو کر غفلت کی نیند سو جاتا ہے، پھر جب اللہ کی گرفت یا اس کا عذاب واقع ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ اعتراف کرنے لگتا ہے کہ یہ ہمارا ہی قصور تھا کہ ہم غفلت میں پڑے رہے، مگر وقت گزارنے کے بعد ایسا اعتراف انہیں کوئی بھی فائدہ نہیں دیتا بلکہ صرف حسرت اور ندامت کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے سامنے بیسیوں ایسی مثالیں موجود ہیں، پھر کیا یہ ضروری ہے کہ تم اسی وقت عبرت حاصل کرو جب تم خود عذاب میں گرفتار ہو جاؤ؟ آخر تم پرانی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔